it's very nice, very competent. We are discussing on a daily basis and we are having nice meetings. And اور کچھ نہ کچھ سپورٹ بھی مل جاتی ہے سپروائزر سے، جو اسٹوڈنٹ جابس ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں. ہمارے پاس 3 آپشنس ہوتے ہیں اور ہمیں ان 3 آپشنس میں سے جو ہے جہاں ایڈمیشن ملتا ہے اور جہاں آپ کا HEC اپروو کر رہا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں لوگوں کو لیٹ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں مفت تعلیم بے شمار مواقع ہیں بعد میں ماسٹرز کے PhD کرنے کے. جرمن اداروں میں زیر تعلیم پاکستانی طلباء یہاں نصاب اور تحقیق کے معیار سے کافی مطمئن ہیں. اس سلسلے میں یہاں تحقیقی عمل میں شامل پاکستانی اسکالر ڈاکٹر عبداللہ ریاض نے سید آبدی کو آگاہ کیا. پاکستانی ہمارے ریسرچر ہیں یہاں پر ڈاکٹر عبداللہ ریاض، جو آپ ریسرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اگر کمپیئر کریں ہم پاکستان میں جرمن ریسرچ کی تو ریلیٹیولی اس میں کافی ڈفرینس ہے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر پریکٹیکل اورینٹیڈ ریسرچ ہوتی ہے. اسپیشلی یہاں پہ جو لیونگ ایکسپینسز ہے اسٹوڈنٹس کے لیے وہ ریلیٹیولی کم ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ فیسز جو ہے ان کو پے نہیں کرنی پڑتی اور کچھ نہ کچھ سپورٹ بھی مل جاتی ہے سپروائزر سے، جو اسٹوڈنٹ جابس ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں ایزیلی. تو ایکسپینسز جو ہیں وہ ریلیٹیولی اگر کمپیئر کریں ہم دوسرے کنٹریز سے جس طرح انگلینڈ ہے یا پھر آسٹریلیا ہے. ڈاکٹر عبداللہ ریاض کی زیر نگرانی تحقیقی عمل میں شامل ایک غیر ملکی طالب علم نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. How is your experience with working with Dr. Abdullah Riaz? oh, it's very nice, very competent. We are discussing on a daily basis and we are having nice meetings and we are getting good work together and writing some papers to show some results. So how do you think Dr. Abdullah Riaz, working with Abdullah Riaz, your experiences and what you're sharing with him? Yes, it's very nice to work with Abdullah Riaz together because he has a lot of expertise and we have a lot of nice meetings and he can help a lot for giving some new ideas and topics for this publication, and we already published some nice results in Hydro. پاکستانی خواتین میں بھی تعلیم کے حصول کے لیے دیگر مغربی ممالک کے بعد اب جرمنی کے انتخاب کا رجحان بڑھ رہا ہے. یہاں زیر تعلیم ایک طالبہ نے سید آبدی کو اپنے مثبت تجربات سے آگاہ کیا. آپ نے جرمنی کو ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ میں اسکالرشپ پہ ہوں. بیسکلی آئی ایم آن دا HEC اینڈ ڈارٹ اسکالرشپ. تو ہمارے پاس 3 آپشنس ہوتے ہیں اور ہمیں ان 3 آپشنس میں سے جو ہے جہاں ایڈمیشن ملتا ہے اور جہاں آپ کا HEC اپروو کر رہا ہوتا ہے. سو آئی گاٹ ایڈمیشن ان جرمنی. آئی آلسو گاٹ ایڈمیشن ان فرانس. سو ایونچولی پروز اینڈ کونس دیکھے تو آئی فیلٹ لائک کہ جرمنی از اے بیٹر پلیس. اکانومی بہتر ہے یہاں پہ اور کمیونٹی برلن میں بہت اسٹرانگ ہے مسلمس کی اور میری کچھ فیملی بھی یہاں پہ تھی. سو آئی پریفرڈ جرمنی انسٹیڈ آف فرانس. دیگر ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں جرمنی میں تعلیم بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ معاشی نظام بھی مستحکم ہے. اس کے سبب تعلیمی عمل کی تکمیل کے بعد روزگار کے بہتر مواقع دستیاب ہیں. ہمارے ساتھ پھر ایک بہت ہی ہونہار پاکستان کی طالب علم ہے اور کرن ان کا نام ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ جرمنی کیسے آئیں، کیا کر رہی ہیں، کہاں سے بلانگ کرتی ہیں اور آگے ان کے فیوچر پلانز کیا ہیں. جی کرن. السلام علیکم. جی میرا نام کرن ہے اور میں بیسیکلی سکھر سے بلانگ کرتی ہوں اور میں جرمنی آئی تھی اپنی ماسٹرز کرنے کے لیے. 2019 میں آئی تھی یہاں پہ اور میں نے 2022 میں اپنی ماسٹرز کمپلیٹ کی ہے کمپیوٹر سائنس اینڈ فرام TU برلن. سو کافی اچھا لگا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ جاب اسٹارٹ کی ہے ایز اے بیک اینڈ ڈیولپر. پاکستانی اور غیر ملکی طلباء و طالبات سے بات چیت کی روشنی میں سید آبدی نے جرمنی میں تعینات پاکستانی سفیر جناب ڈاکٹر محمد فیصل سے ملاقات کی اور ان سے جرمنی میں زیر تعلیم اور یہاں تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند پاکستانی طلباء سے متعلق مسائل اور امکانات پر تبادلہ خیال کیا. طلباء یہاں آتے ہیں، کچھ بہت ہی آرام سے آ جاتے ہیں، کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے 3 سال سے یہاں پر سفیر ہیں، مختلف موقعوں پر آپ کی انٹریکشن ہوئے گی. آپ کیا کہتے ہیں ہمارے طلباء کے بارے میں جو جرمنی میں ہیں؟ آپ کے کیا خیالات ہیں ان کے بارے میں؟ ہمارے قریباً 7,500 ہزار طالب علم یہاں ہیں، لڑکیاں لڑکے دونوں. جب میں آیا ہوں 4,000 سے 4,500 تھے، کوئی 3,000 یہ 3 سال میں ہم نے جمپ کیا.
हमारे पाकिस्तान में लोगों को लेट पता चल रहा है कि यहाँ मुफ्त तालीम और बेशुमार मौक़े हैं बाद में मास्टर्स के PhD करने के और यहाँ पे जॉब लेने के, बिकॉज जर्मनी एक ऐसी मईशत है जहाँ इस वक्त भी बहुत सी डॉलर पैसा यूरो मौजूद है, यूरोप को लीड कर रही है, तो यहाँ पे बहुत सी गुंजाइश है लड़कों लड़कियों को काम करने की और फिर रेमिटेंस वापस भेजने की और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की। तो मैं तो बड़ा इंकरेज करता हूँ, जिस तरह आपने कहा है अंग्रेज़ी में यहाँ, मगर जर्मन सीखना भी एक रिक्वायरमेंट क्योंकि हमें बड़ी शदीद ज़रूरत है, स्पेशली मेडिकल में, स्पेशली IT में और टेक्निकल सब्जेक्ट्स के अंदर जहाँ पर रिसर्च हुई हो और या अकम्पलिश्ड हो गई हो रिसर्च, उसे पाकिस्तान वापस लाया जाए। आपके जब उनसे इंटरेक्शन हुए तो क्या तासुरात हैं बच्चों के, पाकिस्तान आना चाहते हैं और अगर नहीं आना चाहते तो उसकी क्या वजूहत है? ये दोनों डिपेंड करता है जी बच्चों पे जो यहाँ आते हैं। बहुत सारे लोग मुझे मिले जो वापस जाने में भी इंटरेस्टेड हैं। कल्चरल शॉक होता है, यहाँ रहने का तरीका मुख्तलिफ है, फैमिलीज़ पीछे होती हैं, कुछ लोग होते हैं उनके पीछे बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो फिर यहाँ रहने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। दोनों तरह के आपको और पाकिस्तान को दोनों तरह के लोगों की ज़रूरत है, वो भी जो यहाँ पे कामयाब हों और हमारी मदद करें और वो भी यहाँ से जो तालीम हासिल की है वो पाकिस्तान लेकर जाएँ और उसमें आगे बढ़ें। ये आसिफा अख्तर हैं जो कि मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट को अभी लीड कर रही हैं, दुनिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट है, हर दूसरे साल वहाँ एक आधा नोबेल प्राइज़ मिलता है। उसकी अब हम लिंकेज बना रहे हैं अपने हायर एजुकेशन कमीशन के साथ और नस्ट के साथ कि जी इसको डेवलप किया जाए और वहाँ से रिसर्चर यहाँ आएँ, यहाँ के वहाँ भी जाएँ। तो ये एक लिंकेज है जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के साथ बन रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे बेशुमार इंजीनियर्स और ये काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स जो हैं बहुत नाम कमा रहे हैं, मर्सिडीज़ में भी कर रहे हैं और उनकी की पोजीशंस पे ये लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं यहाँ रहने में, आगे बढ़ने में और इसी टेक्नोलॉजी को वापस लेके जाने में। बिकॉज ये बहुत सारा काम पाकिस्तान में बहुत कम कीमत पे हो सकता है, पाकिस्तान में यानी कि कम ज़ाहिर खर्चा होता है, तो ये बड़ा प्रेफर करते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या जो टेक्निकल चीज़ वहाँ पे काम कर लिया जाए, वो पाकिस्तानी को भी अच्छा रहता है, मुल्क को भी फ़ायदा होता है और जो वापस अपने घर चला गया, लाहौर से काम कर रहा है, कराची से कर रहा है, अपनी जहाँ से कर रहा है, इंटरनेट है, सारा कुछ है, तो वो ऑप्शन भी रहती है। इससे कबल सैयद आबदी ने पाकिस्तान में तैनात जर्मन सफीरों से अपनी मुलाकातों के दौरान पाकिस्तानी तलबा को दरपेश मसाइल उजागर किए और उनके मुमकिन हल के लिए तजावीज़ भी पेश कीं। तलबा की रहनुमाई के लिए ये मुलाकातें जियो टेलीविजन पर इंटरव्यूज़ की शक्ल में नशर की जा चुकी हैं। A month from now, the process starts with students. In fact, some of them already started the process of admissions to your universities in Germany, and they all of them, of course, have the opportunity of studying free in terms of postgraduate and research. When they come over around June, July time, which is very important for them to get the visa appointments in time, they've been struggling in the past. Our colleagues at the visa section really work hard to try to manage to get also through the sheer quantity of applications we have. And yes, as you said in our regard, we will have new infrastructure it's coming up, should help. And so I think we can, in that combination that we also introduced already, priority processes for the high performers, that's really, and infrastructure coming up, we should be able to mitigate these things that, Research is something that is what Pakistan needs. And if you compare that with countries such as UK and USA, you see the institutions, the academic institutions are on the front. You think the German universities have not been that aggressive. What is your message? Right. The German universities work on a completely different business model from the ones in the USA and the UK. The universities in the US and UK have to actively campaign for students because they are their source of income. In the German universities, that is not the case because they get their income completely from public funding. So they don't have the incentive to go on the campaign trail, and neither do they have the budget because it's just not something they need. The biggest competitive advantage of the German universities is that they are tuition free, and that fact is reasonably well known. The downside is that the German
universities, since they are tuition free, are also lean in terms of structures. So they don't have the staff to assist students every step of the way for their admission, for their administrative issues and all that. So while they are good value for money, they require more efforts, more individual discipline and self-help from the prospective students.